عمر فاروق صاحب نے پوچھا کہ روزنامہ اسلام میں ایک عمل لکھا ہے، یکم محرم کو جو شخص 113 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا ہر طرح کی آفات و مصائب سے محفوظ رہے گا، اور یہ مجرب ہے، تو کیا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں؟ جی ہاں، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جواہر الفقہ کی دوسری جلد میں اور صفحہ نمبر 187 کے اندر لکھا ہے، تو اس کو کوئی قرآن و حدیث سے یہ ماخوذ نہیں ہے۔ ہاں بزرگوں کے تجربات ہیں، اگر کوئی اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو اس طرح سے سمجھنا کہ یہ قرآن کی کوئی بات ہے یا حدیث کی کوئی بات ہے یا صحابہ کرام کی کوئی بات ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بزرگوں کا ایک تجربہ ہے۔ ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے یا کوئی ضروری ہے یا کوئی سنت ہے، ایسا نہیں۔ اگر کوئی اس کو کرنا چاہتا ہے تو شرعاً جائز ہے، اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے جو پچھلے پروگرام میں جواب دیا تھا کہ مسجد کے لیے جگہ مخصوص ہو تو پھر وہاں نہیں جا سکتی، جس شاپنگ مال میں ایسا نماز کا کمرہ ہو جہاں سامنے دیوار پر محراب کی پکچرز بھی بنی ہوں اور مصلے بچھائے ہوں، تو کیا وہ مسجد کے حکم میں ہے؟ کمرے کے باہر پریئر ایریا بھی لکھا ہوا ہے، مینسز والی خواتین وہاں جا سکتی ہیں نہیں؟ دیکھیں یہ جو باتیں آپ نے ذکر کی ہیں، انہی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ مسجد نہیں ہے، اس لیے کہ پریئر ایریا، پریئر ہال تو وہ جائے نماز ہے۔ گویا کہ شاپنگ ہال والوں نے، شاپنگ سینٹر والوں نے اپنے کسٹمرز کے لیے ایک ایریا، ایک ہال ٹائپ کا مخصوص کر رکھا ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اب ایسی کئی جگہوں پر ہو چکا ہے، لیکن دبئی میں یا سعودیہ یا دوسرے تمام ملکوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کثرت کے ساتھ، تو وہ عام طور پر شاپنگ ہالز کے اندر جو ایریاز مختص ہوتے ہیں وہ باقاعدہ مسجد نہیں ہوتے، وہ جائے نماز ہوتی ہے، وہ مسجد کی شرعی حیثیت رکھنے والی جگہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ نماز پڑھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ لہٰذا وہاں اگر کوئی خاتون مینسز والی جانا چاہے تو وہ شرعاً جا سکتی ہے، وہاں اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاں بعض اوقات بڑے کوئی شاپنگ ہال ہوتے ہیں تو اس میں زمینی منزل پر یا کسی بھی منزل پر باقاعدہ مسجد ہوتی ہے، تو اس مسجد کی وہاں وضاحت بھی عام طور پر موجود ہوتی ہے کہ اس مسجد کا کوئی نام ہوتا ہے، اس کی کوئی انتظامیہ ہوتی ہے، اس کی کوئی کمیٹی ہوتی ہے، اس کے اندر باقاعدہ مقررہ امام ہوتا ہے، تو پھر تو وہ مسجد ہے۔ لیکن جو چیزیں آپ نے لکھی ہیں اور پچھلے سوال کے اندر بھی آپ نے بھیجی تھی، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نماز کے لیے مختص جگہ ہے، اس کو مسجد کا حکم نہیں دیا جائے گا، لہٰذا وہاں مخصوص ایام والی خواتین جانا چاہیں تو جا سکتی ہے۔ یہاں پر لگائے جانے والے بیان ہر طبقے کے لوگ سنتے ہیں، مہربانی کر کے کوئی ایسا بیان بھی دیں جس میں لوگوں کو سمجھائیں کہ رشتے کی تلاش میں جو بیٹے والے لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں اور ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہیں اور جہیز کی مانگ کرتے ہیں، مہربانی کر کے کچھ مدد کریں۔ میرے حق میں بھی دعا فرمائیں کہ اللہ اچھی قسمت کرے اور یہ لڑکے والوں کے سامنے بار بار آنے والی نمائش جلد ختم ہو جائے۔ بہت اہم درد دل ہے آپ کا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے کہ ہر وقت لڑکے والے آ رہے ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے اور لڑکی کی نمائش کرائی جا رہی ہے اور پھر وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے چلے جائیں۔ بالکل غلط طریقہ ہے، بالکل نامناسب طریقہ ہے۔ اور اگر کسی کے پاس پہلے سے کسی کو اگر دیکھنا ہی ہے رشتہ اور کوئی تصویر عام طور پر موجود ہوتی ہے تو بس تصویر دکھا دی جائے اور وہ کچھ وقت کے لیے دکھا کر کے واپس لے لی جائے، اس سے اگر کام ہو جاتا ہے تو یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ بار بار لڑکے والوں کو لڑکی والوں کے سامنے لایا جائے، اور لڑکے والوں کا اس طریقے سے لڑکی والوں کے سامنے آنا اور لڑکی کا چہرے کی نمائش کرنا یہ بالکل خلاف شریعت طریقہ ہے۔ وہ جو بات ہے کہ ایک نظر دیکھی جا سکتی ہے، وہ بھی اس طریقے سے کہ اوٹ کے اندر اور لڑکی کو اندازہ نہ ہو سکے، پتہ نہ چل سکے، اور بس ایک اچٹتی ہوئی نگاہ، وہ ہے جس کا حدیث کے اندر ایک نظر ڈالنے کی اجازت کا تذکرہ آتا ہے۔ لیکن یہ کہ باقاعدہ یہ میٹنگ کرائی جا رہی ہے اور بار بار نمائشیں، پھر اس کے اندر یہ خرابیاں جیسا کہ اس بہن نے لکھا ہے بار بار نمائش ہو رہی ہے، غلط طریقہ ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جہیز طلب کیا جاتا ہے، یہ تو انتہائی گھٹیا طریقہ ہے۔ سورہ نساء اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، نان نفقہ کس کی ذمہ داری ہے، لباس و علاج کس کی ذمہ داری ہے، کھانا پینا راشن فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں، ایک تو شریعت کا مزاج نہیں ہے جہیز، دوسری بات وہ کیسا مرد ہے اور اس کی مردانگی، غیرت اور حمیت کیسے گوارا کر لیتی ہے کہ وہ عورت جس کو بیاہ کر کے لا رہا ہے
اس عورت سے وہ پلیٹوں، برتنوں، کراکری کے ساز و سامان، بستروں اور وہ بیڈ اور کپڑے اور ساز و سامان کی انتظار کے اندر بیٹھا رہے؟ یہ کیسے مرد کی مردانگی گوارا کرتی ہے؟ تو بالکل غلط طریقہ ہے۔ اس جہیز کی لعنت کو اور اس فرسودہ ہندوانہ تصور کو ہمارے معاشرے سے جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینکنا چاہیے، اور یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک والد، اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، وہ اپنے طور پر بغیر کسی قرضے کے، بغیر کسی مشقت و تکلیف کے، وہ اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے، کوئی گفٹ دینا چاہتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ کنٹینروں کے کنٹینر، اور جب تک جہیز تیار نہ ہو، شادی کے لیے لڑکوں کا مطالبہ کرنا کہ اتنا جہیز دیا جائے، اور اشیاء کی لسٹیں فراہم کی جا رہی ہیں اور اس کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، اور بار بار لڑکی والوں کو زچ کیا جا رہا ہے، یہ بالکل خلاف اسلام طریقہ ہے۔ ایک تو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، دوسرا خود مرد کی، اگر وہ حقیقی مرد ہے اسے مرد بننا چاہیے، اور مرد کی خود مردانگی غیرت کے بھی خلاف ہے، شرم و حیا اور حمیت دینی کے بھی خلاف ہے، اس لیے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔